shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والشباب شعبۃ من الجنون وشر المکاسب کسب الربا وشر المآکل مال الیتیم والسعید من بعث بغیرہ والشقی من شقی فی بطن امہ وانما یصیر احدکم الى موضع اربعۃ اذرع والامر بالآخرہ والامر بآخرہ وملاک العمل خواتمہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کے یہ چند فقرے ہیں۔ والشباب شعبۃ من الجنون، اور جوانی ایک شعبہ ہے جنون کا۔ جوانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنون کا ایک شعبہ فرمایا ہے۔ جنون کے معنی یہ ہے کہ عقل آدمی کی مغلوب ہو جاتی ہے، مستور ہو جاتی ہے، عقل اپنا کام نہیں کرتی، اور جوانی کے زمانے میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ جذبات بسا اوقات عقل پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس طرح ایک پاگل جو مجنونہ حرکت کر سکتا ہے، وہی بے عقلی کی باتیں بعض دفعہ ایک نوجوان سے بھی سرزد ہوتی ہیں۔ کیونکہ جوانی کے جذبات میں بعض جذبات اچھے بھی ہو سکتے ہیں، بعض غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور جذبات کی رو میں بہتر آدمی عقل سے کام نہیں لیتا، جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک اس کو جنون کا شعبہ فرمایا ہے۔ اور ایک خاص بات اور بھی ہے، مجنون آدمی بیچارہ بے عقل ہے، عقل سے محروم ہے،
اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، مگر باوجود اس کے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، باقی سب کو پاگل۔ یہ مجنون میں خاص چیز ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میری عقل سوچ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسرے جتنے لوگ سوچتے ہیں وہ غلط ہیں۔ ایک حد تک جوان میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، لیکن سب میں نہیں۔ جوان آدمی اپنے جذبات میں ایک بات سوچتا ہے، لیکن اس کے والدین دور اندیشی کی بنا پر کوئی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو پاگل سمجھتا ہے، کہتا ہے ان کی عقل صحیح نہیں، بڈھے ہو گئے۔ بہت سے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ بڑوں پر اسی بنا پر تنقید کرتے ہیں کہ ان کی سوچ ہماری سوچ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی قابل لحاظ ہے، وہ یہ کہ جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے دوسروں کی رائے کو غلط سمجھتا ہو، اس میں بھی یہی شعبۃ من الجنون پایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے اتہم الرأی، اپنی رائے اور سوچ کو متہم سمجھو، اپنی رائے کو صحیح نہ سمجھو، بلکہ اپنی رائے کو دوسروں کی رائے کے سامنے پیش کرو۔ اگر دوسرے سنجیدہ، فہیم اور سمجھدار لوگ اس کی تصویب کریں، اس کی تائید کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھو کہ میری رائے غلط ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی اپنی رائے کو غلط سمجھے تا وقت کہ دوسرے لوگ اس کی تائید نہ کر دیں، دوسرے دانشمند عقل مند لوگ۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے کہ آدمی اپنی رائے کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کی رائے کو غلط سمجھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ اگر دنیا سے عقل ویسے معدوم ہو جائے کہ عقل کا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں، تب بھی اپنے بارے میں کوئی آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں بے عقل ہوں، حالانکہ عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں۔ عقلوں کا یہی اختلاف ہے جس نے خواہشات کے اختلاف کو جنم دیا۔ آراء میں یعنی رائیوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا اور اسی سے آپس کے جھگڑے شروع ہوئے۔ ایک کی رائے یہ ہے، دوسرے کی رائے یہ ہے، دونوں کی رائے ملتی نہیں۔ ابا کی رائے یہ ہے، بیٹے کی رائے یہ ہے، اماں کی رائے یہ ہے، بیبی کی رائے یہ ہے۔ لیڈر صاحب کی رائے یہ ہے اور ان کے جو
پارٹی کے لوگ ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، ان کی رائے دوسری ہے۔ اور یہیں سے اکابر نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جب تم مشورے کی مجلس میں بیٹھو اور تم سے مشورہ پوچھا جائے تو یہ سوچتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے مشورہ دو کہ ایسا نہ ہو میری رائے غلط ہو اور اس غلط رائے کو لوگ قبول کر لیں۔ اپنی رائے کو متہم سمجھو۔ کیونکہ مشورہ طلب کیا گیا لہذا مشورہ دینا تو ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کسی معاملے میں مشورہ فرمایا تو بعض حضرات نے کہا کہ امیر المومنین بہتر سمجھتے ہیں، بڑے ناراض ہوئے۔ فرمایا بھائی میں نے پھر تم سے مشورہ کیوں پوچھا؟ مشورہ تو اسی لیے پوچھا کہ جس کی جو بات سمجھ میں آئے وہ بتائے۔ مشورے میں یہ کہنا تو غلط ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ اگر واقعتاً تمہاری بھی وہی رائے ہے جو وہ سمجھتے ہیں تو بتا دو کہ میری بھی یہی رائے ہے، اور اگر تمہیں اس رائے سے اختلاف ہے تو بلا تکلف بتا دو کہ میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے۔ تو ایک ادب تو مشورے کا یہ ہے کہ جو رائے ذہن میں آتی ہو اس کو بلا تکلف بتا دیا جائے، اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اس رائے پر اصرار نہ کیا جائے۔ بلکہ اس بات کا اندیشہ کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میری رائے غلط ہو اور اسی کو لوگ اختیار کر لیں تو میری وجہ سے مضرت میں پڑیں گے۔ بات یہ ہے کہ عقل بذات خود ایک چراغ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس طرف آدمی دیکھتا ہو اس طرف ہی نظر آتا ہے، دوسری طرف نظر نہیں آتا۔ اب ایک آدمی ایک پہلو پر غور کرتا ہے، اس کو وہ پہلو نظر آتا ہے، دوسرے پہلو نظر نہیں آتے۔ جیسا کہ عربی کا مقولہ کہ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، تو نے ایک چیز یاد کر لی، بہت سی چیزیں تیری نظر سے غائب ہو گئیں۔ جب مختلف لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے تو تمام پہلو سامنے آ جائیں گے۔ کسی شخص کی نظر کسی پہلو پر جائے گی، کسی کی کسی پہلو پر جائے گی، اور وہ سارے پہلو سامنے آنے کے بعد پھر صحیح مشورہ ہو سکے گا، صحیح رائے قائم ہو سکے گی۔ اسی لیے حکماء کہتے ہیں کہ عقل کی مثال چراغ کی ہے، اور جب چند اہل عقل ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی مکان میں بہت سی بتیاں روشن کر دی جائیں۔ اس تیز روشنی کی وجہ سے باریک سے باریک چیزیں بھی نظر آنے لگیں گی۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کو یعنی جوانی کو جنون کا ایک شعبہ ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جوانی کے زمانے میں جذبات غالب ہوتے ہیں اور بسا اوقات جذبات عقل کی رعایت نہیں کرتے، اور بسا اوقات آدمی انہی جذبات کی بنا پر دوسرے اہل عقل کی رائے اور مشورے کو بھی مسترد کر دیتا ہے، اور یہ جنون کی خاصیت۔ www.shahideislam.com دوسرا فقرہ ہے وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا، اور بدترین کمائی سود کی کمائی ہے۔ اللہ تعالی نے کسب معاش کے لیے مختلف ذریعے پیدا فرمائے ہیں، اور ان ذرائع میں سے کچھ ذرائع کو حلال قرار دیا ہے، کچھ کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ پھر جن ذرائع کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے ان کی بھی انواع و اقسام ہیں، بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض شریف ذرائع ہیں اور بعض خسیس ذرائع ہیں، گھٹیا ذرائع ہیں۔ جیسے کوئی شخص بھنگی کا کام کرتا ہے، اس کو اردو والے حلال خور کہا کرتے ہیں، بھنگی کو حلال کھانے والا۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس کام سے جو محنت اور مزدوری حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہے، لیکن کام گھٹیا ہے۔ آمدنی حلال ہے لیکن کام گھٹیا ہے۔ بھی ایک شخص عطر فروشی کرتا ہے، عطار ہے، اور ایک کوئلے بیچتا ہے جس سے ہاتھ کالے ہو اور کپڑے کالے، منہ بھی کالا، کام وہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ وہ بھی حلال پیشہ ہے، یہ بھی حلال پیشہ ہے۔ اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے قوم کو، اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں پیشوں میں فرق ہے۔ اور حرام ذرائع میں بھی اسی طرح فرق ہے۔ جن پیشوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، ان کی بھی مختلف قسمیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین پیشہ سود لینا ہے۔ اور سود لینے کی صورت یہ ہے کہ کسی کو 100 روپے دیے، اس سے 2 مہینے کے بعد یا 4 مہینے، 6 مہینے، سال کے بعد اضافے کے ساتھ وصول کیے، 100 کے 105 لیے، 110 لیے۔ یہ جو زائد پیسہ ہے یہ سود ہے، اور اسی کو شر المکاسب فرمایا، بدترین قسم کی کمائی۔ ایک شخص دکاندار ہے،
دوسرا آدمی اس کو 10,000 روپے دے دیتا ہے. اور دکاندار اس کو 1,000 روپے ماہوار دیتا رہتا ہے. جب اس کو پیسے کی ضرورت ہوگی واپس لے لے گا اپنے 10,000. یہ سود ہے. لوگ آج کل اس قسم کے معاملات بہت کر رہے ہیں. یہ خالص سود ہے. ایک صورت دوسری ہو سکتی تھی. 10,000 روپیہ دکاندار کو دیا، مثال کے طور پر اس کے کپڑے کی دکان ہے، اس نے کوئی کپڑا اس 10,000 روپے کا خرید لیا اور اس میں سے جتنا منافع ہوا اس کو آپس میں تقسیم کر لیا. یہ مزاربت کہلاتی ہے عربی زبان میں، اور یہ جائز ہے، حلال ہے. تو پیسے پر پیسہ لینا سود، اور پیسے کی چیز لے کر اس کا منافع لے لینا حلال. بہت سے لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے کی اگر ہم چیز خرید لیں اور اس چیز پر منافع حاصل کریں تو وہ تو حلال ہے، لیکن پیسے پر اگر پیسہ لے لیں تو حرام ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان بھی یہی مذاق اڑایا کرتا تھا. ایوب خان کے زمانے میں تھا ڈاکٹر فضل الرحمان. کہ قرآن کریم نے کہا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑو گے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان کہتا تھا کہ ملا کہتا ہے کہ اگر 100 روپے کے اوپر ایک پیسہ لے لیا تو یہ پیسہ سود کا ہے، اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا ایک پیسے پر اللہ نے الٹیمیٹم دے دیا جنگ کا؟ میں نے اس کو جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہ کوئی مقدار تو متعین کرو گے جس کو حرام کہو. یہ تو سود کا مسئلہ تو قرآن میں منصوص ہے نا، تم بھی مانو گے، اور مانتا بھی تھا کہ فلاں قسم کا سود ہوتا ہے. وہ کہتا کہ 2 گنا 4 گنا ہو تو حرام ہے، ورنہ اس سے کم حرام نہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ ڈاکٹر صاحب عقل سے کام لیں، جب تک 2 گنا نہیں ہوا اس وقت تک حرام نہیں، اور جب ایک پیسہ مل کر کے 2 گنا ہو گیا تو حرام ہو گیا. تو کیا اللہ تعالی نے ایک پیسے پر اعلان جنگ کیا ہے؟ بات تو وہی کی وہی آ گئی. 100 کے اوپر جب تک تم نے 99 پیسے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتا تمہیں، اور جو ہی تم نے 1 پیسہ بڑھا کر کے پورا روپیہ کر دیا اللہ نے تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ 2 گنا ہو گیا. تو بات تو پھر پیسے پر آ رہی. ڈاکٹر صاحب کے پاس اس منطق کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے.
یہ احمقانہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیسے پر اعلان جنگ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ایک پیسے پر نہیں ہے، بلکہ اس اصول کو توڑنے پر ہے جو اللہ نے معاشیات کے لیے قائم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے اصول کو توڑنے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہاں پیسے دو پیسے کی بات نہیں ہے، اس نے سمجھے نہیں بات کی. ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، وہ بینک میں داخل کر دیتا ہے اور اس کا سود لیتا رہتا ہے، حرام ہے. اور دوسرا شخص وہی 1,00,000 روپیہ کپڑے کی تجارت میں لگا دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے نفع ہوگا، وہ حلال ہے. تیسرا شخص اسی 1,00,000 روپے سے گاڑی خرید لیتا ہے اور اس کو کرایہ پر دے دیتا ہے یا اس کو استعمال کرتا ہے، اس کی منفعت حلال ہے. چوتھا آدمی اسی 1,00,000 روپے کا مکان خرید لیتا ہے اور اس کو کرایہ پر